وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ سابقہ آیات میں سود کی حرمت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کے آپس میں جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں اس کے کچھ احکامات اور پھر آگے شہادت کے کچھ احکامات ذکر فرما رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، کہ جب تم آپس میں ادھار کا یا دین یعنی قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت کے لیے، فاکتبوا، تو اس کو لکھ لو۔ دیکھیں آج کا جو دور ہے اس کے اندر تو لکھنے کا بڑا رواج ہے، بلکہ بولنے کے قائم مقام لکھنا ہی ہو چکا ہے، اور لکھے ہوئے کے بھی وہی احکام ہے، مطلب کہ کوئی تحریر ہے اس کے اوپر کوئی صاحب سائن کر دیتا ہے، دستخط کر دیتا ہے، اس کی حیثیت وہی ہے جو بولنے کی ہے۔ لیکن آپ تھوڑا پیچھے جائیں، 1450 سال پیچھے جائیں اور اس زمانے کو دیکھیں جس زمانے کے اندر لکھنے پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ آج تو ہر چیز کی ڈاکومنٹیشن ہے، دستاویزات ہیں۔ اس زمانے میں نہ کسی مکان کے کاغذات ہوتے تھے، نہ کسی زمین کے کاغذات ہوتے تھے، اور نہ کہیں لکھا لکھایا جاتا تھا۔ تو اللہ کریم نے اس زمانے میں انسانوں کو متوجہ کیا لکھنے کی طرف، کہ جب تم آپس میں کوئی ڈیل کرو، کوئی معاملہ کرو، ادھار کا معاملہ ہو، قرض کا اور دین کا معاملہ ہو، تو تم اس کو لکھا کرو، کیونکہ ظاہری بات ہے حافظے کے اوپر اعتماد کرنا، حافظے کے اندر غلطی واقع ہو جاتی ہے، انسان کو اشتباہ واقع ہو جاتا ہے۔ تو اگر لکھا ہوا ہوگا تو وہ بوقت ضرورت سند رہے گا اور کام آئے گا۔ اور پھر دیکھیں دوسری چیز کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے، الی اجل مسمى، کہ جب تم آپس میں کوئی ادھار کا کوئی قرض کا معاملہ کرو ایک وقت مقرر کے لیے، تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب کوئی معاملہ تمہارا ہو تو اس کا کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے، کہ یہ جو ادھار پیسے دیے جا رہے ہیں یا یہ جو چیز فروخت کی جا رہی ہے اور اس کی قیمت آپ کے ذمے ہے، تو وہ کتنے وقت کے بعد آپ ادا کرو گے، تو اس کا کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے، اور وقت بھی ایسے الفاظ میں مقرر ہونا چاہیے جو بالکل واضح ہو۔ جیسے کہ پہلے یہ رواج ہوتا تھا کہ جی جب گندم کی فصل آئے گی تو پھر ہم آپ کو دیں گے، یا پھر جب حجاج واپس آئیں گے حج سے تو پھر ہم آپ کو دیں گے۔ تو دیکھیں موسم کے لحاظ سے فصل آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اور حجاج ان کا بھی ایک لمبا تانتا ہوتا ہے، کہیں کے مہینوں تک۔ آج کے زمانے میں بھی ان کا آنا چلتا رہتا ہے، جب وہ دور جس زمانے کے اندر پیدل اور گھوڑوں کے اوپر جایا جاتا تھا، تو ایسے وقت نہ ہوں، بلکہ باقاعدہ مہینہ ہو، باقاعدہ تاریخ ہو، دن ہو، اس کو متعین کیا جائے، الی اجل مسمى، وقت مقرر کے لیے، فاکتبوا، تو اس کو تم لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اس زمانے میں لکھنے والے کم تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کوئی ڈیل کی جاتی ہے تو اس کے لکھنے والے بھی اسپیشل لوگ ہوتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی اسٹامپ فروش ہوتا ہے، وہ باقاعدہ اس معاہدے کو لکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تمہارے مابین جو لکھنے والا ہوگا کاتب، وہ انصاف کے ساتھ لکھے، وہ طرفدار نہ ہو۔
بلکہ وہ غیر جانبدار ہو کر فریقین کے معاملے کو سن کر اس کو لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جو لکھنے والا ہے وہ اس بات سے انکار نہ کرے کہ وہ لکھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، کہ وہ اپنے اوپر اللہ کے اس فضل کو، اللہ کی اس نعمت کو کی قدر کرے اور اس کا شکر بجا لائے۔ اور اس کے شکر ادا کرنے کی شکل یہ ہے کہ وہ جب موقع آئے لکھنے کا اور کوئی اس کی مدد لینا چاہے تو وہ اپنی خدمات دے اور وہ لکھے۔ آج کے دور کے اندر تو یہ باقاعدہ ایک شعبہ موجود ہے، اور وہ اپنی مزدوری لیتے ہیں اور پھر وہ یہ کام کر دیتے ہیں۔ وہ تو اس کو سادہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آئے اور لکھوائے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لکھنے والے خال خال ہوتے تھے اور باقاعدہ وہ اس کو اپنا ایک بزنس بنا کر کام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے سامنے شکریہ ادا کریں، اور شکریہ ادا کرنے کی شکل یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے لکھیں تو وہ لکھ دیں۔ اسے یہ بات تو بہرحال ہمیں بھی اس زمانے کے اعتبار سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی بھی نعمت ہے اور کسی موقع پر دوسرے صاحب کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی کمپیوٹر کا ماہر ہے، کوئی سافٹ ویئر کا ماہر ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو وہ جانتا ہے اچھے طریقے سے، اور کوئی صاحب اس سے سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو سعادت سمجھے اور اس کو سکھائے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اس کے اوپر املا کرائے، یعنی اس کو لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے حق ہے۔ یعنی کوئی خریدار ہے، اس نے کوئی زمین خریدی ہے، اب اس کے ذمے حق ہے کہ وہ جس سے خریدا ہے اس کا قرض، اس کی رقم، اس کی قیمت اس کو ادا کرے، تو وہی لکھوائے گا، اس کاتب کو املا کروائے گا۔ اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ عربی سے ہی ماخوذ ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اب وہ لکھواتے ہوئے اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس حق میں سے جو اس کے ذمہ واجب ہوتا ہے کچھ بھی کم نہ کرے، گڑبڑ نہ کرے۔ تو پیچھے کاتب کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھے، کہیں لوگوں کا دنیاوی نفع کرتے ہوئے وہ اپنی آخرت کا نقصان نہ کر بیٹھے، اور وہیں لکھوانے والے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھوائے، کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر وہ شخص جس کے ذمے دوسروں کا حق ہے اور اس کے ذمے لازم تھا کہ وہ کاتب کو وہ حق لکھوائے، تو لیکن وہ کیا ہے، وہ صفیح ہے، وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ نہیں لکھوا سکتا۔ او ضعیفاً، یا وہ ضعیف ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، سٹھیا چکا ہے، اس کو صحیح طریقے سے یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ذمے کس کا کتنا حق تھا۔ او لا یستطیع ان یمل، یا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ املا کروائے، لکھوائے، بچپنے چھوٹے پن کی وجہ سے، یا پھر وہ گونگا ہے، نہیں بول سکتا، کوئی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ خود نہیں لکھوا سکتا۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کا ولی آئے، جو اس کا سرپرست ہے، اس کا ذمہ دار ہے، وہ آ کر لکھوائے۔ لیکن لکھوانے والا معاملہ اتنا اہم ہے کہ بہرحال اس کو کرنا چاہیے، اور بے توجہی کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں اس زمانے میں اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، آج بھی آپ دیکھنے کہ اس لکھنے کی کس قدر اہمیت ہے، اور انسان کو نہیں پتہ کہ کب وہ دنیا سے چلا جائے، اور اس کے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں، لوگوں کے واجبات ہوں، تو اس کے لیے تو فرض ہے کہ وہ وصیت لکھوا کر اپنے پاس رکھے، تاکہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسے اچانک حادثہ پیش آ جائے تو اس کے پیچھے والے جو ہیں ان کے پاس لکھا ہوا موجود ہو، ان کو پتہ ہو کہ کتنوں کا حق اس نے دینا ہے اور کتنوں نے اس کا حق دینا ہے۔ تو یہ اگر چیزیں محفوظ ہوں گی تو پھر بقیہ معاملات میں آسانی رہے گی۔ اس کے بعد شہادت کے گواہی کے کچھ احکام ہیں، وہ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔